اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، فستعلمون کیف نذیر، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ یا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت ہے، اپنے بندوں پہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ پہلو ہے انتقام لینا۔ ہمارے ہاں بعض خطیبوں کی عادت ہے کہ وہ ڈرانے والا پہلو بہت غالب کرتے ہیں، کہ ہر وقت لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں جس سے مایوسی پھیلتی ہے۔ اور بعض خطیبوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بس سب کی بخشش ہو ہی جائے گی، اور رمضان میں تو ویسے ہی بخشا جائیں گے، جمعے کو مر گئے تو بخش گئے، رمضان میں مر گئے تو پھر تو بخشش پہ مہر لگ گئی، اور اگر رمضان میں 27ویں رات کو مر گئے تو بے شک چرس پی کے مرے ہوں پھر بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ گانا گا کے مرے ہوں یا چرس پی کے مرے ہوں یا کسی کی جیب کاٹتے ہوئے مر گئے، جانا سیدھا کہاں ہے؟ جنت میں۔ یہ بھی غلط ہے۔ اس میں جو اعتدال کی بات ہے وہ وہی بات ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ قل لعبادی، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی، وَأَنَّ عَذَابِي، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ میرا جو عذاب ہے هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وہ دردناک عذاب ہے۔ اس میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے، یہ اللہ نے خود بتا دیا۔ اب دیکھیے قرآن کی بلاغت ہے کہ اللہ اپنے بارے میں جو بتانا چاہتے ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ ہم جب کسی کو ڈراتے ہیں اور ہم جب کسی کو اپنے بارے میں یہ بتانا چاہیں کہ میں اچھا سلوک بھی کرتا ہوں لیکن جب میرا میٹر گھومتا ہے تو برا سلوک بھی کرتا ہوں، تو ہم یہ اس طرح بتائیں گے نا کہ بھائی میں بہت اچھا بھی ہوں لیکن بہت برا بھی ہوں، یہ کہیں گے نا ہم۔ بھائی میں بہت نرم دل بھی ہوں لیکن سخت دل بھی ہوں۔ ہم اپنا انٹروڈکشن یوں کروائیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ایک درمیان کی رائے قائم ہو۔ ہم جب اپنا تعارف کروائیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی میں سخت بھی ہوں اور طبیعت نرم بھی ہوں۔ اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو اللہ نے کہا قل لعبادی، اے نبی آپ میرے بندوں کو میرے بارے میں تعارف کروا دیں۔ کیا تعارف ہے؟ 3 طریقے ہو سکتے تھے اپنے انٹروڈکشن کے، جو اللہ کی صفات ہیں ان کو بیان کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے تھے۔ اب قرآن کی بلاغت دیکھو، انداز دیکھو قرآن کا، 3 طریقے ہو سکتے تھے بیان کرنے کے۔ ایک یہ کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میری رحمت بھی بہت بڑی اور میرا عذاب بھی بہت بڑا، میری مار بھی بہت بڑی اور عطائیں بھی بہت بڑی۔ ایک انداز تو یہ ہو سکتا تھا۔ ایک انداز یہ ہو سکتا تھا کہ میں بڑی عطا والا ہوں، بڑی رحمت والا ہوں اور بڑے عذاب والا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے، اور تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میں بہت عذاب والا ہوں، رحمت میری بہت بڑی ہے، یعنی رحمت بھی میری
بہت بڑی. چوتھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں بہت رحمت والا ہوں, عذاب بھی میرا بہت بڑا ہے. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے چھوڑ کر چوتھا طریقہ اختیار کیا. جہاں رحمت کی باری آئی تو اپنی صفت کو ہائی لائٹ کیا. یہ نہیں کہ میری عطائیں بہت بڑی ہیں, نہ نہ نہ, میں بہت رحمت کرنے والا اور بہت مغفرت کرنے والا ہوں, لیکن عذاب بھی میرا کیا ہے. یہ نہیں کہ میں بہت بڑے عذاب والا ہوں. اس آیت میں اللہ نے عذاب کی نسبت اپنی طرف کرنا پسند نہیں کیا ہے. نسبت کا مطلب یہ کہ یہ اپنا انٹروڈکشن کہ میری صفت ہی یہی ہے. کیونکہ جب ہم کسی کو دھمکی دیتے ہیں نا کہ میں بہت مار والا ہوں, اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا کام مارنا پیٹنا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میں بہت رحم دل ہوں, بہت عطاؤں والا ہوں, تو اس کا مطلب ہے میرا کام کیا ہے؟ عطائیں کرنا. لیکن جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میری عطا بہت زیادہ ہے, تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ عطا کرتے رہتے ہیں. ہاں, جب کرتے ہیں تو بہت زیادہ کر دیتے ہیں, لیکن یہ ثابت تھوڑی ہوتا کہ کرتے بھی رہتے ہیں. اسی طرح جب آپ دھمکی دیتے ہیں, ایک طریقہ یہ ہے بھائی میں ہوں ہی سر پھرا, میں ہوں ہی بڑا سخت, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی جھانپڑ میرا بڑا سخت ہے. تو جھانپڑ سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں سخت ہوں, میں سخت نہیں ہوں, لیکن جب مجھے غصہ آتا ہے نا تو پھر کبھی کبھار جھانپڑ بھی لگا دیتا ہوں, پھر وہ ہلکا بولو بھائی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں فرمایا میری رحمت بہت بڑی ہے. اگر دوسرے مقام پر تو فرمائے میری رحمت بہت بڑی ہے, لیکن یہاں دونوں کا جب ایک ساتھ دونوں صفت کو جب ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اکٹھا, دو متضاد صفات کو, تو رحمت کو اپنی صفت بنا کے پیش کیا, عذاب کو اپنی صفت بنا کے پیش نہیں کیا. کہا قل لعبادی, میرے بندوں سے کہہ دیں, انی انا الغفور, میں مغفرت کرنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں. یہ میں والا ہوں, لیکن عذاب والا نہ نہ نہ, ان عذابی, میرا جھانپڑ بھی بہت سخت ہے, میرا عذاب بھی بہت کیا ہے, سخت ہے. اس سے پتا چل گیا کہ میں عذاب والا نہیں ہوں. ہائے ہائے ہائے, بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. میں عذاب والا نہیں ہوں, لیکن کبھی کبھار جب عذاب دیتا ہوں تو پھر ہلکا جھانپڑ بھی لگا دیتا ہوں میں کبھی کبھار, پھر وہ جھانپڑ بہت سخت ہوتا ہے, وہ مکہ بہت سخت ہوتا ہے, وہ عذاب کا کوڑا بہت سخت ہوتا ہے. اس میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا, ان 3 طبقوں کو غلط قرار دے دیا اس میں اللہ نے. وہ طبقے جو ہر وقت اللہ کی رحمت ہی کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو یعنی بے خوف کر دیتے ہیں کہ بس سب کی مغفرت ہونی ہے, رمضان میں مر گئے, چرس پی کے مر جاؤ, کچھ بھی کر کے مر جاؤ, یتیم کا مال کھا لو, بہنے کی وراثت دبا کے بیٹھے ہوئے ہو, حج پہ کر جاؤ گے سب معاف ہو جائے گا, اور جناب مہر کھا گئے, اور جناب وہ ابا سے بھی تمیز سے بات نہیں کر رہا, اماں سے بھی تمیز سے گانے بھی گا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. بس اللہ بڑا غفور رحیم ہے, یہ تسبیح پڑھ لو, وہ تسبیح پڑھ لو, اور اللہ تو معاف کر دے گا, سب کچھ معاف کر دے گا, بس حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں بھائی حقوق العباد, حقوق اللہ بھی اللہ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک پکی توبہ نہیں ہوگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں ہوگا. ہاں, حقوق العباد میں یہ ہے کہ صرف اللہ سے توبہ ضروری نہیں ہے, مخلوق سے معافی بھی ضروری, لیکن دونوں کا مسئلہ برابر ہے. حقوق اللہ بھی معاف نہیں ہوتے جب تک پکی توبہ نہ ہو. تو ان لوگوں پر بھی رد ہے جو ہر وقت اللہ کی رحمت کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور ایسا اللہ کو بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار ڈرامے بھی دیکھو, فلمیں بھی دیکھو, خواتین پردہ بھی نہ کریں, مرد نظر کی حفاظت بھی نہ کرے, اور میرے بھائی سعودی بینک میں جاب بھی کرتے رہو, سود بھی کھاتے رہو, انشورنس بھی کروا کے رکھو کہ ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے, صحیح ہے نا, نہیں مرے تو نہیں ملیں گے, اور وراثت بھی تقسیم نہیں کرو, حج واجب ہے آپ کے اوپر, فرض ہو چکا ہے, آپ بڑھاپے کے لیے اس کو ٹال رہے ہیں. آج حج کب ہوتا ہے؟ سارے کاموں سے فارغ ہو کر اب کرنے دھرنے کے لیے کوئی کام بچا ہی نہیں ہے, پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو چلو اب حج کر کے آ جاؤ. 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کرنے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے وہ سعودی بینک میں جاب کرتے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی سعودی بینک کی جو ارننگ ہے وہ تو حرام ہے, تو اس سے حج کا کہاں ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ تو غنیمت ہے, فلاں مسجد کا پیسہ کھا کے عمرہ کرنے گیا ہوا ہے.
مسجد کا چندہ کھایا ایک صاحب نے اور فوراً کہاں نکلے؟ عمرہ کرنے. واڑے ہم نے کہا بڑا زبردست. میں نے کہا یہی بخشوانے جا رہا ہوگا. تو حرام پیسوں سے نہ عمرہ ہوتا ہے میرے بھائی, نہ حج ہوتا ہے, نہ صدقہ ہوتا ہے, نہ قربانی ہوتی ہے. تو لیکن اللہ کی رحمت کا ایسا مفہوم بنا کے پیش کر دیا, بس اللہ بہت غفور, سب بخش دے گا, سب بخش دے گا. رمضان میں بس 27ویں رات میں عبادت کر لو, اور شب برات میں تھوڑا سا حلوے شلوے اور نہا دھو کے تھوڑا سا قل شریف کا اہتمام کر لو. بس یہ چند رسومات کا نام رہ گیا. الحم سے لے کے والناس تک جو اللہ نے پورا قرآن بیان کیا. احادیث, غیبتیں اتنی ہو رہی ہیں, بہتان تراشیاں, گھروں میں لڑوانے کے کام اتنے ہو رہے ہیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تباہ ہو جائے وہ آدمی جو چغلیاں لگاتا ہے, جو تانے دے دے کے بھڑکاتا ہے لوگوں کو. ایک ہے کسی نے گناہ کیا, آپ چھپڑ میں لے جا کے محبت سے اصلاح کریں اس کی. ایک ہے اس کو اس پہ طنز کریں. طنز کرنے سے اس کی عزت نفس کیا ہوگی؟ مجروح ہوگی, اور گناہ پہ جری ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں طنز کرنا. آج اصلاح نہیں کی جا رہی, کیا کیا جا رہا ہے؟ طنز. اس کی غیر موجودگی میں برائیاں کر کر کے نفرتیں. گھروں میں تو اتنا ہو رہا ہے, اتنا ہو رہا ہے, جٹھانیاں, نند, وہ کیا ہوتے ہیں نندیں, اور کیا ہوتا ہے؟ ابے جٹھانیاں بھی ہوتا ہے, نندے بھی ہوتے ہیں, اور بھی کچھ ہوتا ہے نا. دیورانی, یہ بھول گیا تھا میں, بہت اہم پارٹ ہے ان کا. دیورانیاں, جٹھانیاں اور نندیں. اسرائیل اور عرب کی ایسی جنگ نہیں ہے جیسی گھروں میں ان کی جنگیں چل رہی ہیں. لڑوا دیتی ہیں, بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. قطع رحمی کرنے والا حدیث میں آتا ہے جنت میں نہیں جائے گا. رشتہ داری توڑنے والا کہاں سے چلا گیا جنت میں بھائی؟ خونی رشتوں کو توڑا ہوا ہے یار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا ہو وہ شخص مومن ہی نہیں, اللہ کو اس کا ایمان قبول ہے ہی نہیں. ہمارے حضرت فرما رہے تھے ایک دفعہ بیان میں کہ لوگ رمضان میں یہ تو بتاتے ہیں کہ بخشش ہوگی, بخشش ہوگی, روزہ رکھا, تراویح رکھی, بخشش پکی بخشش ہے, 30واں عشرہ جہنم سے خلاصی, 27ویں رات میں تو جنت ہی جنت کا. یہ بھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہ چھوڑے اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل, اور جو تہجد پڑھ کے بھی برائی نہ چھوڑے اس کو رات کو جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل. یہ بھی تو حدیثیں ہیں. تو ایک طرف اللہ کی رحمت میں اتنا غلو کرایا جاتا ہے کہ لوگ گناہوں پہ جری ہونے لگتے ہیں. یار سب حلال ہے, سب کرتے رہو, بس یہ کر لیں گے, یوں کر لیں گے, ایک مسجد کے ڈبے میں چندہ ڈال دیں گے 5 روپے, اور وائپر والے کو 5 روپے پکڑا دیں گے, شیشہ بھی صاف ہو جائے گا اور صدقہ بھی ہو جائے گا. عیدی سینٹر میں ایک بکرا دے دیں گے, اور یہ بھی جب دیتے ہیں جب اپنا کوئی مریض بیمار ہوتا ہے. اور دوسری طرف غلو کیا ہے, بعض حضرات اتنا ڈراتے ہیں کہ 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں